تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے۔ ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل سوال نہیں بکواس۔ دو بہنوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ پریوار کے لیے بڑے دھکے لگ جانے والی جیسی بات ہے کہ کیسے ہمارے بچے جس دھرم میں پیدا ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دین کو اپنا رہے ہیں۔ ان کے لیے تو وہ کسی اور کا ہی ہے۔ بڑا تکلیف مئی ہو جاتا ہے دل، اور کافی بار موسٹ آف دا ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو ماں باپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے ایک الگ فیتھ کو اپنا لیا ہے۔ کیا میری طرح آپ کا بھی دل ٹوٹتا ہے یہ باتیں سن کر کے؟ پر خیر سچائی ہے، فیس تو کرنی ہی ہوگی۔ ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور میں وشواس رکھتی ہوں کہ اگر میرے پریوار میں سے کوئی کسی اور فیتھ کو اپنا لیتا ہے، آئی بلانگ فرام اے سناتنی فیملی، تو اگر سپوز میرے بھائی کو کرسچینٹی پسند آ جاتی ہے، وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو آئی ووڈ ناٹ ہیو اے پرابلم، کیونکہ دھرم کے اندر انسانیت کے مارگ پر چلنا ہی سکھایا گیا ہے، سب کی رسپیکٹ کرنا، محبت کرنا اور دہشت کو برداشت نہ کرنا۔ خیر فی الحال ہم دو بہنوں کو انٹرویو دیتے ایکسپیرینس کرنے والے ہیں کہ کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں دین کو قبول کرنے کے بعد۔ دین اسلام جو کہ ایک سچا اللہ کا دین ہے، پر خیر آزمائش بھی اللہ آپ کی لیتے ہی ہیں، ایک بار آپ ایکسیپٹ کریں ان کے پیارے دین اسلام کو۔ تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے۔ ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل سوال نہیں بکواس ہے۔ ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری۔ گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا تو یاد تو آتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، کسی نے کوئی جبر کیا، کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا، کسی چیز کا لالچ دیا؟ اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا۔ تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا۔ جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے، چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے۔ بچپن کیسا گزرا مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ؟ مسلم میں گزرا اوور آل مسلمانوں کے ساتھ۔ اچھا، الحمدللہ۔ تو کبھی بچپن میں کسی نے دعوت دی ہو آپ کو کہ اسلام قبول کر لیں؟ اور جی ہمارے ٹیچرز اچھا، ٹیچرز نے بھی، فرینڈس بھی تھا۔ میرا مائنڈ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا، بیکاز آئی اسٹڈی ان اسلامک ایریا، تو مجھے شروع سے ہی نا اسلام کی طرف میرا ایک پیشن تھا، اٹریکشن تھی۔ تو مجھے کسی کے وہ فورس کرنے پہ نہیں، میں نے یہ سب کیا، مجھے خود سے تھا۔ یعنی شروع سے اس کا یعنی آپ کو لگتا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ ٹھیک ہے، جی دین اسلام کی تعلیمات؟ نہ چاہ کے بھی میری اٹریکشن ادھر ہی رہتی تھی۔ اور آپ کا کیا رویہ جب ہوتا وہ تھا؟ مجھے کہتی تھی کہ اسلام قبول کر لو تو تھوڑا عجیب لگتا تھا، مطلب میں اگریسو بھی ہو جاتی تھی، نہیں یار ایسے نہیں، ایسے تو میری پوری فیملی ہے تو نہیں میں کر سکتی۔ ہاں، یعنی ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ مذہب ہی ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ میرے مائنڈ میں وہ سب رائٹ تھا۔ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہوتی گئی لائف، انوائرمنٹ دیکھا اور اس میں جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا، اور پھر لٹرلی ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا نہیں وہ یہ لوگ ایک ٹھیک مکمل کہتے چیز تھے، ہے۔ this is اللہ the پاک نے complete اس کو court of law۔ جی ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اذانیں ہوتی تھیں تو مجھے وہ جو گونج اور صدا اٹھتی تھی وہ سنتی تھی، جیسے جیسے میں سنتی تھی میری روح جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی، اللہ اکبر۔ اچھا، اور بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، اور مجھے اپنے اور اس مذہب میں ایک بہت ڈفرینس نظر آنے لگ جاتا تھا۔ یعنی آپ وہ آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ بے ساختہ آپ یعنی اس سے متاثر ہونا شروع کر دیں۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آذان ہے یا مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ کالنگ آف فار پرے ہے؟ کہ I'm a qualified girl، تو مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا شروع سے، اسلامی ماحول میں رہے، اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی، تو ان سے بھی مجھے کافی زیادہ نالج حاصل ہوتا رہا۔ تو کچھ اس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات جو تھیں اسلامیت میں بھی ہم لوگ یعنی اسلام سے متاثر ہونے کا سب سے پہلا افیکٹ یہ بنا کہ اذان کی آواز سنتی تھی، ایون دیٹ میں تہجد میں اٹھ کے بھی سنتی تھی، الحمدللہ۔ بس وہیں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ عروج، آپ کے یعنی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جو سب سے پہلا کوئی بھی ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ جیسے میں بہت ساری بکس پڑھتی تھی، تو ایک دفعہ میں نے قرآن کے متعلق ایک بک پڑھی، تو اس میں ایک کمپلیٹ قرآن کی اسلام کی ایک لائف بتائی ہوئی تھی انہوں نے، ایک لڑکی کے لیے کہ کیسے قرآن اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس نے، میں جیسے جیسے وہ بک ریڈ کرتی رہی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں یہ چیزیں ایزیلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر وہ قرآن یعنی وہ پڑھے تو۔ لگا آپ کو کہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے، اور اگر اس قرآن کو پراپر فالو کیا جائے
تو یہ یعنی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ جو قرآن میں جو وہ آیات تھیں, ڈیفرنٹ چیزیں تھیں زندگی کے متعلق, وہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کی. تو ایک ڈیفرنس مجھے فیل ہونے لگ گیا عیسائیت کی زندگی میں اور پھر اسلام کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو شو کیا جاتا ہے, توحید بیان کی جاتی ہے. جی. اور کرسچینٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, باپ, بیٹا اور قدس, یعنی 3 خداؤں کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے, مطلب بیان کیا گیا ہے. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ بنیادی فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے, تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث. مریم, آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے, حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہیں, لا شریک ہیں, نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں, نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا, بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق انہوں نے سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا, اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں وین آئی واز کرسچن تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ, کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, فرشتوں پر ایمان لاتے ہو, کتابوں پر ایمان لاتے ہو, رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو عمل صالح کرتے ہو, اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں, اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا, اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا, تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل, یعنی اتنی بڑی, یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن, ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی, اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت. یس, آئی واز اباؤٹ ٹو سے دیٹ اونلی. اور کافی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دھرم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے, اور ایسا نہیں ہے خالی کرسچینٹی میں ہوتا ہے. جو سچا دھرم ہے نا, وہ نہ بتا کر کے الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس سراؤنڈنگ میں آپ رہتے ہیں آپ انفلوئنس ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے. تو یہ بچیاں پاکستان سے ہیں اور انہوں نے بچپن سے اسلام کو دیکھا ہے, تو ان کا اٹریکشن اس طرف تھا. انہوں نے اپنی ریسرچ کری, پڑھا, سمجھا, اور فائنلی جب یہ اگری ہو گئی کہ اللہ ایک ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب اللہ کے آخری رسول ہیں, اور جینے کا طریقہ, سلیقہ, تہذیب و ادب جو اسلام میں سکھائی ہے وہ ان کے دل کو بھا گئی, تب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. آئی ووڈ لائک ٹو گلوریفائی ون مور پوائنٹ. ایک بچی نے بولا کہ جب انہیں ان کے ساتھ والے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز تک کہہ دیتی تھی کہ تم اسلام قبول کر لو تو وہ اگریسو ہو جاتی تھی. بالکل صحیح بات ہے, آپ کو ایسے کسی کو ڈائریکٹلی نہیں کہنا چاہیے. انفیکٹ میں نے ایک جانے مانے اسلام کی نالج رکھنے والے پیارے سے انسان سے ایک بار بات کری تھی, تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بس اتنا کہہ سکتے ہو کہ اللہ آپ کو ہدایت دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور میں تو پرسنلی یہ بلیو کرتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو نا, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ, عیسائی, کچھ بھی ہو, ایسے بہیو کرنا چاہیے, اتنے مینرز والا گنوان ہونا چاہیے کہ سامنے والا انسان دیکھ کر کے سوچے یار مجھے ایسے بننا ہے. دیٹس دا ریئل انفلوئنس آف یور پرسنالٹی, یور کردار, کیریکٹر. سو دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہترین لگا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میری وچار دھارا سے کہیں نہ کہیں اگری کرتے ہوں گے یا کہیں ڈس اگری کرتے ہوں گے تو بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیے گا. ہم لوگ یہاں اوپن ڈسکشن کر سکتے ہیں کس ٹاپک پر ہم کیا سوچتے ہیں. اچھا چلیے فی الحال آپ سے ہم لیتے ہیں اجازت, ملیں گے جلد ہی کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا.
مسکراتے رہنا. پہلی بات تو بڑی جچتی ہے, دوسری بات پتہ ہی آپ کو سنت ہے تو فالو دا سنت, اور تیسری بات یہ کہ اللہ پاک کو بھی نا مسکراتے چہرے بڑے پسند ہے. سو کیپ اسمائلنگ ڈیئر فرینڈ. اللہ حافظ.